جب بیت اللہ قبلہ ہو گیا، اب میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد نبوی کی پہلی جو تعمیر تھی اس میں قبلہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسجد نبوی کا قبلہ رکھا گیا۔ اب جب مسجد نبوی کی تعمیر میں قبلے کو تبدیل کیا گیا، بیت اللہ کی طرف قبلہ رکھا گیا، تو اب جو وہ جگہ تھی، اب بیت اللہ مدینہ طیبہ سے جنوب میں ہے اور بیت المقدس شمال میں ہے، گویا کہ مخالف سمت ہیں۔ اب جب وہاں پہلا قبلہ اس طرف ایک دیوار لگا دی گئی، دوسری طرف قبلے کا رخ کر دیا گیا، تو وہ جو دیوار لگائی وہاں پر ایک سائبان ہے جس کو صفہ کہتے ہیں۔ اب صفہ یہ ایک چبوترا ہے جس کو اردو زبان میں سایہ جگہ سائبان کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر چند صحابہ رہتے تھے جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو ہجرت کر کے بعض مہاجرین ایسے آئے ہیں کہ بس جسم پر ایک کپڑا ہے، اس حالت میں آئے ہیں، اپنا مال و متاع، زمینیں، سب کچھ چھوڑ آئے ہیں۔ اب یہ سب کچھ چھوڑ کے اس جگہ آئے ہیں۔ بعض صحابہ نے تجارت کا اختیار کیا، بعض صحابہ نے اور ذریعہ معاش اختیار کیے، لیکن یہ چند صحابہ ایسے تھے جو ذریعہ معاش اختیار کر سکتے تھے، تجارت کرتے تو کر سکتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تو کر سکتے تھے، اور کوئی ذریعہ معاش اگر اختیار کرتے تو ان کے بس میں تھا، یہ کر سکتے تھے باقی صحابہ کی طرح۔ لیکن انہوں نے ان تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، احادیث نبویہ سیکھی، دین اسلام سیکھا، اور وہ سیکھ کر امت کو دیا۔ گویا اللہ کا جو کلام، اللہ کی طرف سے جو احکام اللہ کے نبی کے سینے پر اترے، اللہ کے نبی کے سینے سے سینہ بسینہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت اور دین لیا اور اس امانت کو امت کے سپرد کیا۔ اب اس حالت میں ہیں، ذریعہ معاش کو اختیار نہیں کیا۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بہت فاقے کا نوبت آ جاتی ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد روایات میں 70 سے 80 تک بھی ملتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی جو تعداد گئی ہے وہ 400 تک گئی ہے۔ اب یہ اصحاب صفہ مسجد میں، ان کا رہنا سہنا مسجد میں، مسجد نبوی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت حاضر باش رہنے والے۔ اب آج کے دور میں دیکھیں کہ جتنی بھی دینی تحریکیں چل رہی ہیں، جتنے بھی دینی ادارے چل رہے ہیں، وہ دینی ادارے اپنی اصل اور بنیاد اگر کسی کی طرف نسبت کرتے ہیں تو وہ اس دار الصفہ کی طرف کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ بھی تھا، آپ علیہ السلام کی خانقاہ بھی تھی، تبلیغی اعتبار سے آپ علیہ السلام کا مرکز بھی تھا، جہادی اعتبار سے آپ علیہ السلام کا قلعہ بھی تھا۔ اب ان صحابہ نے اللہ کے نبی سے دین سیکھا ہے، فقر و فاقے کو برداشت کیا ہے۔ فقر و فاقے کی ایسی نوبت آ جاتی کہ بسا اوقات کہیں کہ دن فقر و فاقہ ہوتا، اور چونکہ ان کے پاس تو کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، عمومی حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان صحابہ کو باقی صحابہ پر تقسیم کرتے تھے، یعنی 2 صحابہ کو ایک صحابی پر، 2-3 کو ایک پر، یعنی وہ رات کو ان کو اپنے ساتھ اپنا مہمان بنا لیتے اور ان کو کھانے پینے کا بندوبست کر دیتے۔ اور انصار کے ایک قبیلہ ہے خزرج، اس کے ایک سردار ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن بسا اوقات 80 ایک دن میں 80 اصحاب صفہ کو اپنا مہمان بنا کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ یعنی اتنے صحابہ میں آپس میں فراخ دلی، محبت اور ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا اور ایک دوسرے کی یعنی بھوک پیاس کو سمجھنا اتنا تھا صحابہ۔ اب یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ انہی میں کبار صحابہ بھی ہیں، بڑے نامور صحابہ، ان میں ایک ذکر ملتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن کو سیکھنا ہے تو وہ 4 شخصوں سے قرآن سیکھے۔ ان میں پہلے نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھے۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی انہی دار اصحاب صفہ میں ہیں، انہوں نے بھی بھوک پیاس اور فاقے کو برداشت کیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بھوک پیاس اتنی بڑھ جاتی کہ بھوک کی وجہ سے ہمیں جب تکلیف ہونے لگتی تو ہم اپنا پیٹ زمین کے ساتھ لگاتے تاکہ زمین کی ٹھنڈک کی وجہ سے کچھ ہمارے پیٹ میں ٹھنڈک پہنچے، جس کی وجہ سے ہماری تکلیف میں، ہمارے بھوک کی شدت میں کمی آئے۔ اور فرماتے ہیں یہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک مرتبہ مجھے انتہائی سخت بھوک لگی، بھوک نے بہت ستایا، تو میں نکل کر ایک راستے میں بیٹھ گیا۔ راستے میں بیٹھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے میں نے کچھ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت، یعنی قرآن پاک کی کوئی آیت ان سے پوچھی، تو قرآن پاک کی کوئی آیت میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی،
انہوں نے اس کے بارے میں جو علم تھا، جو تعلیم تھی، جو احکامات تھے، ان کو بیان کر دیا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری مراد اور میری تمنا یہ تھی کہ میں ان سے جب سوال کروں گا تو میری بول چال سے اور میرے جسم کے حرکات سے یہ سمجھ جائیں گے کہ میری تکلیف کو اور میری بھوک کو محسوس کر لیں گے، تو اس وجہ سے مجھے اپنے ساتھ لے لیں گے اور جو میسر ہوگا مجھے کھلا دیں گے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، انہوں نے آیت کی تشریح تو بیان کر دی، لیکن اس کے بعد کوئی کلام نہیں کیا، وہ چلے گئے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں وہیں پر بیٹھا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان سے بھی میں نے اسی طرح سوال کیا اور تمنا یہی تھی کہ ساتھ لے جائیں، کچھ کھلا پلا دیں۔ انہوں نے بھی اس کا جو ان کے پاس علم تھا وہ مجھے بتایا، اس کے بعد پھر چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام گھر کو پہنچے اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو جواب ملا کہ اللہ کے نبی ایک دودھ کا پیالہ ہے جو آپ کے لیے ہدیہ تن کسی نے بھیجا۔ اب ہدیہ اگر آتا تو اللہ کے نبی خود بھی نوش فرماتے اور صحابہ کو بھی دیتے، اور اگر صدقہ آتا تو صدقے کو اللہ کے نبی خود نہیں کھاتے تھے بلکہ صحابہ اصحاب صفہ کے پاس بھیجتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ اب فرماتے ہیں کہ دل میں یہ چاہت تھی کہ مجھے اتنی بھوک پیاس ہے، اگر اللہ کے نبی یہ مجھے دے دیتے تو میرا ہی کام کچھ نہ کچھ بن جاتا، کچھ مجھے افاقہ ہو جاتا۔ اب اتنا بڑا دودھ کا پیالہ ہے ایک، اور اتنے زیادہ اصحاب صفہ ہیں، ان کو دیتے ہوئے باقی بچے گا کیا؟ اور جب واپس آؤں گا تو مجھے ہی حکم ہوگا کہ سب کو پلاؤ، سب کو پلا کے میرے لیے کیا بچے گا؟ بہرحال اللہ کے نبی کا حکم تھا، صحابہ اللہ کے نبی کے حکم پر اپنی جانیں بھی قربان کرنے والے تھے، تو یہ بھوک کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کی تعمیل میں گئے، اصحاب صفہ کو بلا کر لیا۔ اب اصحاب صفہ آئے ہیں، 70 کے لگ بھگ تعداد ہے، بعض روایات میں 80 بھی آتی ہے، تو 70 تعداد ہے۔ اب اصحاب صفہ تشریف لائے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے اوپر اعلیٰ تھمایا اور کہا کہ ابو ہریرہ سب کو پلاؤ۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور سب کو پلایا۔ اب پلانا شروع کیا، پلاتے پلاتے سب جب مکمل ہو گئے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ کا پیالہ لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ اب میں اور تو ہی باقی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر پھر اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ میں اور تو ہی باقی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پینا شروع کیا، میں نے پیا، جب خوب پی کر پیالہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے پھر اٹھایا، حکم کی تعبیر میں پھر پینا شروع کیا، پھر جب چھوڑا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی، پھر اور پیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے حتیٰ کہ میں بالکل سیر ہو گیا، اور پھر میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب میرے اندر اور پینے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ خود لیا اور آپ علیہ السلام نے نوش فرمایا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، عمومی حالت دیکھیں تو ایک پیالہ ایک آدمی کے لیے بھی بمشکل کافی ہوتے ہیں، اب اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ 70 افراد نے وہ پیالہ پی لیا، اس کے بعد بھی دودھ بچ گیا، پھر اللہ کے نبی نے خود نوش فرمایا۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اب یہ اصحاب صفہ ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بھوک میں اتنی شدت ہو جاتی کہ ہماری کمر جھک جاتی بھوک کی وجہ سے، پھر ہم پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی کمر کو سیدھا کر لیتے، ایسی حالت میں آتی۔ اور اصحاب صفہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت فرماتے تھے۔ ایک مسند احمد کی روایت ہے، طویل روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی، اس کا ایک قصہ عرض کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور فاطمہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ابا جان اب میں گھر کے کام کاج خود کرتی ہوں، چکی خود پیستی ہوں، رسی کھینچتی ہوں، یہ سارے معاملات بتائے گھر کے کام کاج، تو اس کی وجہ سے مشقت ہے، تکلیف ہے، آپ کے پاس خادم آئے ہیں، غلام آئے ہیں کسی قصبے سے، تو آپ یہ خادم اور غلام کوئی ایک غلام مجھے دے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور آپ کی محبوب بیٹی ہیں، پیاری بیٹی ہیں، سب سے لاڈلی بیٹی ہیں، ان کی فرمائش ہے۔ اور دوسری طرف اصحاب صفہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا
کہ میں وہ غلام تمہیں کیسے دے سکتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں وہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا، اصحاب صفہ اتنے دن سے بھوکے ہیں، ان غلاموں کو میں فروخت کروں گا، ان کی قیمت اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اپنی بیٹی کے مقابلے میں اصحاب صفہ کو ترجیح دی ہے۔ اب یہ اپنی بیٹی کے تمام تر معاملات سامنے ہیں، مشکلات سامنے ہیں، پھر بھی اصحاب صفہ کو ترجیح دی۔ اس لیے آج جو دین کی محنت کرتے ہیں، دین کو سیکھنے سکھانے کا کام کرتے ہیں، دین کو زندگیوں میں ڈالنے کا، مسلمانوں کے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، ان کا تعاون کرنا عمومی حالات میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم سے یہ ثابت ہے۔ اب یہی اصحاب صفہ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طلباء بھی ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے گویا کہ مجاہد بھی ہیں، آپ علیہ السلام کی مسجد کے خانقاہ کے گویا کہ آپ علیہ السلام کے مرید بھی ہیں، تمام تر ان کو کیفیات حاصل ہیں۔ بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فتوحات ہوتی رہی تو کسی علاقے والے آ کر آپ علیہ السلام سے یہ کہتے کہ ہمیں ایک معلم دیجیے، ایک قاری اور امام دیجیے جو ہماری دینی رہنمائی کرے، جو ہمیں دین سکھائے، ہمیں نماز پڑھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی اصحاب صفہ میں سے کسی کی تشکیل فرما دیتے، کسی کو بھیج دیتے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر کسی کو جہاد میں جانا ہوتا تو یہ جہاد میں بھی شرکت کرتے، جہاد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے۔ کسی علاقے میں، مختلف علاقوں میں جب اللہ کے نبی تشکیل کرتے تو انہی میں سے، اور انہی میں وہ احباب ہیں کہ جنہوں نے امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کے نبی سے دین سیکھا، امت کو دیا ہے۔ اب یہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی کام کاج کچھ نہیں، ذریعہ معاش کچھ اختیار نہیں کیا، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہر وقت حاضر باش رہتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی، 5000 کے لگ بھگ احادیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، یعنی اتنا ذخیرہ احادیث کا حصہ انہوں نے اللہ کے نبی سے لیا ہے اور آگے امت کو دیا ہے۔ تو یہ اصحاب صفہ ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے عیش و آرام کو چھوڑا ہے، عمومی حالات میں گزر بسر کی زندگی بسر کی ہے، لیکن اللہ کا دین اللہ کے نبی سے سیکھ کر آگے امت کو دیا ہے۔ گویا کہ امت کے دین، امت کا پر بہت بڑا احسان ہے ان کا، انہوں نے دین سیکھ کر امت کو دیا، اور اسی میں بہت کبار صحابہ بھی انہی اصحاب صفہ میں ہیں۔